فلاں قوم کا فلاں قوم سے جھگڑا، فلاں قبیلے کا فلاں قبیلے سے جھگڑا، پنجابی بلوچ سندھی کی لڑائی الگ جگہ، پٹھان پختون کی جو سندھی کی لڑائی الگ جگہ، یہ سارے تنازع سارے جھگڑے اپنی جگہ رہے، لیکن جب بات آتی ہے سارے امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ایک اکائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ امت بنتی ہے تین چیزوں سے، جس امت کا دستور ایک ہو، جس کی قیادت ایک ہاتھ میں ہو، جو ایک سمت پہ ایک رخ کر کے کھڑی ہو۔ آپ بتائیے، آپ کے ہاں تو یہاں نہیں ہے، آپ میں جو بیرون ملک ہمارے ملک کے اندر ہی سفر کرتے رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہمارے پاکستان میں کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے مسلک ہیں، ہر ایک کی مسجد جدا، ہر ایک کا امام جدا، ہر ایک کی سوچ جدا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کسی کی مسجد کا قبلہ رخ وہ نہ ہو جو دوسرے کا ہے؟ پوری امت جب نماز کے لیے صفیں باندھتی ہے، سب کا رخ ادھر ہی ہے جدھر محمد عربی ہمیں رخ دے کر گئے ہیں۔ ساری امت کا ایک رخ پہ ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرے نبی آخری نبی ہے۔ اگر نبی بدل جاتا ہمارے رخ بدل جاتے، کسی کا قبلہ کوہلو کی طرف ہوتا، کسی کا کوئٹہ کی طرف، کسی کا بارکھان کی طرف، سب کے قبلے بدل جاتے۔ لیکن آپ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دیہات اور شہر، کسی خشک و تر، بحر و بر، جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن آپ کو سب کا قبلہ وہی ملے گا جو قبلہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ اور آپ کسی بھی مسلک کے مدرسے میں چلے جائیں، کسی بھی مسلک کے مسجد میں چلے جائیں، تلاوت کے لیے ایک ہی قرآن ملے گا جو سب کے پاس ہے، سب کے پاس وہی قرآن ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ یہ قرآن نہیں بدل سکتا، کیوں؟ یہ دستور ہے پوری امت کا، یہ دستور اور قانون کی کتاب ہے، یہ اللہ کی ساتھ بندوں کو ملانے والی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے۔ اب امت آپس میں لاکھ اختلاف کرے، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھے، لیکن اب ختم نبوت کی برکت سے جس پر آ کر سب کا اتفاق ہوگا وہ ایک ہی دستور ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اور تیسری چیز وہ وحدت قیادت ہے۔ پوری امت مسلمہ کے قائد ایک ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ قائد نہیں بدل سکتا، وہ قائد ایک ہیں، ایک ہی نبی ہیں، ہم انہی کے جھنڈے کے نیچے جمع رہیں گے۔ اب ہم کسی اور کی طرف نہیں جا سکتے، صبح قیامت تک ایک ہی نام گونجتا رہے گا، ایک کا جھنڈا لہراتا رہے گا، وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہوا ابھی؟ دروشی پالن۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب ختم نبوت نے ہمیں ایک وحدت میں رکھا، ختم نبوت نے ہمیں ایک اکائی میں رکھا، لیکن یہی ایک وحدت دشمن سے ہضم نہیں ہوتی۔ دشمن کو یہی ہمارا اتحاد پسند نہیں ہے کہ یہ ایک نبی کے ساتھ جڑے ہوئے کیوں ہیں۔ اس کو توڑنے کے لیے پھر انہوں نے نئی چالیں چلی، نئے نئے طریقے اختیار کیے۔ جب انگریز بر صغیر پاک و ہند میں تھا، اس نے جہاں مسلمانوں کی قوت جہاد کو دیکھا، ان کے لڑنے کے جذبے کو دیکھا، 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے مار کھائی، تو ان کے تھنک ٹینک، ان کے روشن دماغ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے، غور و فکر کرو مسلمان جو ہے وہ ہم سے لڑتے کیوں ہیں، ان کے لڑائی کے پیچھے ریزن کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ اب غور و فکر کرنے کے بعد 1870 میں انگریز بینجامن ڈزرائیلی جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے 3 آدمیوں کو ہندوستان بھیجا غور و فکر کرنے کے لیے۔ سوچو اس قوم کیوں ہمارے مقابل ہے، کیوں ہمارے اقتدار کو تسلیم نہیں کر رہی۔ ایک تھا سر ویلیام میور، ایک تھا ڈبلیو ہنٹر، اور ایک تھا اے کنزی۔ یہ 3 انگریز جو مستشرق تھے، قرآن اور حدیث کا علم رکھتے تھے اور فقہ کا علم رکھتے تھے، یہ بر صغیر پاک و ہند میں آئے، آ کر انہوں نے یہاں پہ وزٹ کیا، دورہ کرنے کے بعد 1873 میں جا کر وہاں پہ سفارشات پیش کی۔ اپنے کیبن میں، اپنے جو ان کا ہاؤس ہوتا ہے اس ہاؤس کے اندر انہوں نے بات رکھی، کہا ہندوستان کے مسلمان جب تک ان کے اندر عقیدہ ختم نبوت موجود ہے اس وقت تک ان کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہا اس کی وجہ جو تو حدیث کے اختلافات تھے اس پر ہم نے ان کے مستقل فرقے کھڑے کر دیے، ان کی مسجدیں جدا کر دی، ان کے علماء آپس میں بانٹ دیے۔ اب علماء پر یہ لڑتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ہمارے عالم، وہ کہتا ہے ہمارے عالم، ان کے پیر بانٹ دیے، ان کے مدارس مساجد خانقاہیں تقسیم کر دیں، لیکن جہاد ہم ان سے نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ کہا اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہنا ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آئیں گے تو جہاد ختم ہوگا، یا ذا الحرب اوزا رہا، عیسیٰ علیہ السلام آ کر جنگوں کو ختم کر دیں گے، ان کے آنے پہ جنگیں موقوف ہوں گی، اس وقت تک یہ قوم لڑتی رہے گی۔ کہا پھر اس کو کیسے روکا جائے؟ کہا پھر ایک ہی حال ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائے، وہ آ کر ان کو کہہ دے جہاد چھوڑ دو تو چھوٹ جائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے لائیں؟ وہ کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں تھے کہ جہاز بھیجو اور بلوا لو، وہ تو اللہ کے آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، قرب قیامت آئیں گے، ان کا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، انگریز سے تو تعلق نہیں ہے۔
پھر سر ویلیو میور نے ایک آفر پیش کی، تب تک ہندوستان سے ایک ڈپلیکیٹ مسیح کھڑا کیا جائے، ایک ڈپلیکیٹ عیسیٰ کھڑا کیا جائے جو قوم کو یہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہوں، ان کی فوٹو کاپی ہوں، ان کا ڈپلیکیٹ ہوں۔ میں تمہیں کہتا ہوں جہاد کو چھوڑ دو، شاید مسلمان اس طرح جہاد کو چھوڑ دیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کس کو بنایا جائے؟ دوبارہ ہندوستان میں 1873 میں ایک ٹیم بھیجی گئی، اس نے آ کر سیالکوٹ میں نبوت کے لیے بندوں کو چیک اپ شروع کر دیا۔ نبیوں کا امتحان شروع ہوا سیالکوٹ میں، کس کو نبی بنایا جائے؟ اب نبوت کے امتحان شروع ہو گئے۔ پہلے اللہ فیصلہ کرتے تھے سچے نبیوں کا، اب انگریز فیصلہ کرے گا کہ کس کو بھیجنا ہے۔ اب نبیوں کے لیے 4 بندوں کا انتخاب ہوا۔ ان 4 بندوں میں جو بھی نبی ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے پیچھے انگریز کی پوری قوت، پوری فوج، پوری اس کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہم اسے کامیاب کروائیں گے، اور وہ نبی بنا کر ہم دنیا سے منوائیں گے کہ یہی نبی ہے۔ پہلا آدمی جس کو اس کام کے لیے چنا گیا، اس کا نام تھا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کے بارے میں کہا گیا تو نبی بن، ہم تیری پوری سپورٹ کرتے ہیں، تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، گورنمنٹ تیرے ساتھ کھڑی ہے۔ سر سید احمد خان نے انکار کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بہت گناہ گار انسان ہوں، میرے عقائد خراب ہیں، میں جنت کو نہیں مانتا، میں حدیث کا منکر ہوں، میرے مسائل عقائد ہیں، لیکن ابھی اتنا بدبخت نہیں ہوں کہ میں ختم نبوت کا انکار کر کے نبوت کا دعویٰ کروں۔ دوسرا شخص جس کو اس کام کے لیے چنا گیا، اس کا نام تھا مولوی چراغ علی، یہ جموں کشمیر کا رہنے والا تھا۔ اسے کہا گیا تو نبی ہونے کا دعویٰ کر۔ یہ انتہا درجے کا بے دین انسان تھا، پیغمبر کی بیویوں پر ایسے اعتراضات، صحابہ پہ ایسے اعتراضات، منکر حدیث یہ تھا، جنت دوزخ کا منکر تھا، فرشتوں کے وجود کا منکر تھا، ڈھونڈ کر انہوں نے بندہ بے دین نکالا تھا۔ لیکن اس بے دین نے بھی کہا میں میرے اندر اتنا دم نہیں اور نبی ہونے کا اعلان کروں، میرے بس کی بات نہیں ہے، کسی اور سے رابطہ کرو۔ تیسرا شخص جس کو نبی بننے کے لیے انگریزوں نے چنا تھا، اس کا نام تھا یہ حکیم نور الدین بھیروی، یہ سرگودا بھیرے کا رہنے والا تھا، ریاست کشمیر کا سرکاری طبیب تھا، بہت بڑا حکیم تھا، صاحب علم و صاحب فضل، صاحب مطالعہ تھا۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کرو، آپ نبوت کا دعویٰ کرو، آپ بھی تو کافی بے دین انسان ہو، آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ اس نے کہا میں بندہ تمہیں دے سکتا ہوں، یہ سارے الٹے سیدھے کام وہ کر سکتا ہے، میں اس کا معاون بن جاؤں گا، لیکن میں نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ بندہ کون سا دو گے؟ کہا یہ سیالکوٹ کی کچہری میں ایک منشی ہے جو میٹرک فیل ہونے کے بعد یہاں پہ بیچارہ روزی کما رہا ہے، لیکن یہ اتنا شہرت کا بھوکا ہے، پیسے کا اتنا بھوکا ہے، اتنی سے حرص ہے، اس حرص کی وجہ سے ہم اسے لالچ دیں گے، یہ نبی بن جائے گا۔ اس وقت انتخاب کیا گیا مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس کو منشی سے اٹھا کر انگریز نے 1874 میں باضابطہ نبی بنا کر بینجامن ڈزرائیلی کی تصدیق کے ساتھ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے اسے نبی بنا کر یہاں پہ لانچ کر دیا کہ تم جاؤ بر صغیر پاک و ہند میں جا کر مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرو کہ آخری نبی محمد نہیں، آخری نبی میں ہوں۔ اب جب 1874 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے نبی بنا کر بھیج دیا، آج قادیانی یہ کہتے ہیں کسی ملک کی پارلیمنٹ کو کسی کے کفر اسلام کا فیصلہ کرنے کا کیا اختیار ہے؟ ہم کہتے ہیں جب برطانیہ کی پارلیمنٹ نبی بنا سکتی ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ کافر بھی قرار دے سکتی ہے۔ اگر تم نبی بناؤ، تمہارے پاس نبی تم بنا کر بھیجو، تمہارا پارلیمنٹ سارے کام کرے، اور ہمارا پارلیمنٹ کیا خسی ہے کہ یہ کسی کو کافر اور مسلم کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے 1874 میں جس کو نبی بنا کر بھیجا تھا، 1974 میں پاکستان کے پارلیمنٹ نے 100 سال بعد اسی پارلیمنٹ میں اسے کافر قرار دے دیا۔ یہ اسلام کی فتح ہے۔ یہاں پر میں ایک اور آپ کو اسلام کی کرامت اور معجزے کے طور پہ ایک بات اور بتاتا چلوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن پاک کی اپنی تفسیر جو لکھی، اس میں تحریف شدہ، اس میں ایک بات لکھی، اس میں فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قوم بنو اسرائیل، اس کی سزا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے قوم بنو اسرائیل، ان میں یہ سزا تھی کہ جو ان میں مرتد ہو جاتا تھا اسے اس کی قوم کے افراد ہی قتل کیا کرتے تھے، اپنی قوم کے لوگ مارا کرتے تھے۔ اور کہہ رہا قتل سے مراد ان کے گلے کاٹنا نہیں ہے، قتل سے مراد یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ جھوٹا کر دینا، یہ بھی قتل ہے۔ اس کی قوم نے دلائل دے کر ان کو جھوٹا ثابت کیا، دلیل کی بنیاد پہ انہیں قتل کیا۔ اس لیے کہا کہ وہ جو بنو اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے دلائل سے قتل کیا تھا، تو دلیل سے جھوٹا کرنا بھی قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک بات دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو تول کے رکھا ہوا تھا، قرض پورا چکانا تھا۔ اب بات سمجھنے کی ہے، جب اس نے کہا کیا کہا کہ دلیل سے قتل کرنا قوم بنو اسرائیل میں یہ جھوٹا کرنا، یہ اس کا قتل کرنا ہے، اور دلیل کیا دی؟ کہا کہ میں بنو اسرائیلی ہوں۔ ساتھ کیا کہا؟ میں بنو اسرائیلی ہوں۔ جب اس نے خود کو بنو اسرائیلی کہا
اور ساتھ یہ کہا کہ بنو اسرائیل میں دلیل سے جھوٹا کرنا مرتد کو یہ اس کا قتل کرنا ہے، اور ساتھ کہا جتنے بھی یہ پٹھان ہیں یہ بھی بنو اسرائیلی ہیں، جتنے بھی یہ پٹھان ہیں یہ کون ہیں؟ بنو اسرائیلی ہیں۔ اب آپ بات کو سمجھو، اللہ نے کیسے سغر کبر ملا کر کیس تول تول کے پورا پورا اس کو دیا۔ جب اس نے کہا میں بنو اسرائیلی ہوں اور قوم پٹھانوں کی جتنی بھی قومیں ہیں یہ سب کی سب بنو اسرائیلی ہے، اس وقت پارلیمنٹ میں اور علماء بھی موجود تھے اور قوموں کے بھی تھے۔ اللہ نے مفتی محمود صاحب جو پٹھان تھے اسی کے ہاتھوں اسے جھوٹا ثابت کر کے بتا دیا کہ تو نے قادیانی اصول بیان کیا ہے کہ میری جو جھوٹا ہوتا ہے بنو اسرائیل میں اس کی اپنی قوم کے لوگ اسے جھوٹا ثابت کرتے ہیں، تو نے اپنے آپ کو جھوٹے طور پہ بنو اسرائیلی کہا ہے اور پٹھانوں کو بھی بنو اسرائیلی کہا ہے۔ اللہ نے پٹھان سے اس کا قتل کروایا، پٹھان سے اسے جھوٹا ثابت کر کے بتا دیا کہ تیرا کیس اللہ تول تول کے قرض دے رہا ہے، جیسے تو نے کہا اللہ نے ویسی تجھے سزا دے دی ہے۔ یہ قادیانیت یہ کیسا فتنہ ہے جس نے امت مسلمہ کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، جس نے ہمارے ایمان پہ ضرب لگائی، اور ہر جگہ پہ یہ سماجی رنگ میں کہیں سیاسی رنگ میں حملہ آور ہیں۔ لیکن اب ان کے حملے کا رخ بدل گیا۔ آخری 2-4 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو آپ چونکہ شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ کی دکانوں کی مصروفیات کا لحاظ کرتے ہوئے اب دیکھیے، پہلے قادیانی خود میدان میں آتے تھے۔ جب 1973 کے اندر ان کا سالانہ جلسہ تھا چناب نگر میں، ان کا خلیفہ مرزا طاہر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے تقریر نہیں کی، چپ کر کے کھڑا رہا 10-15 منٹ تک۔ لوگ حیران ہوئے یہ تقریر کیوں نہیں کر رہا۔ اچانک سرگودا بیس سے جہاز اڑتے ہیں، سرگودا بیس سے ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں۔ ایئر فورس ہماری ہے، فوج ہماری ہے، لیکن جہاز کے جو ایئر فورس کا نظام وہ جنرل عبدالعلی قادیانی کے پاس ہے۔ جہاز آئے، انہوں نے آ کر اس کے جلسے پہ گل پاشی کی، اس کے اوپر خلیفے پہ پھول پھینکے، پھینک کر جہاز واپس سرگودا بیس پہ چلے گئے۔ اس وقت اس نے کہا تھا سن لو اگلا سال قادیانیت کا سال ہے، اب فوج ہمارے ہاتھ میں ہے، ملک ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں فوج ہے پورے ملک کی موج اس کے ہاتھ میں ہے، ہم پورے ملک کو قادیانی سٹیٹ بنائیں گے۔ لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا تھا، ٹوٹے پھوٹے فقیر یہ بوریا نشین علماء اٹھے 1973 میں، جن کے اوپر جہاز پھول پھینک رہے تھے۔ 1974 میں انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، پورے ملک کے قادیانیت کو کافر قرار دے دیا گیا تھا۔ اس فتنے کا ایسے مقابلہ کیا گیا۔ اب انہوں نے چال بدل دی ہے، اب نئے لوگ لانچ کیے ہیں، اور ہم وہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں طبیب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، نبض دیکھتے کہتا تمہارا جگر کام نہیں کر رہا، حالانکہ میں آپ کی نبض دیکھوں مجھے تو پتہ نہیں چلے گا۔ حکیم دیکھتے پہچان جاتا ہے۔ تو فتنوں کو دیکھنے کے لیے جو 24 گھنٹے میدان میں ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کس سطح سے بول رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جوید احمد غامدی کتنی علمی بات کر رہا ہے، مرزا محمد علی جیل میں دیکھیں کتنے حوالے دے رہا ہے، خوش ہوتے اتنی بات پہ۔ لیکن افسوس ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ جن لوگوں کا فن ہے جو اس میدان میں اترے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے یہ کس سطح پہ بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کو مواد کون دے رہا ہے، کون ان کی ذہن سازی پیچھے کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک نائی کو بلوایا جو بال کاٹنے والا، بھی نائی کہتے اس کو حجام، اس کو بلوایا کہ میرے بال کاٹو، سے تاخیر ہو گئی، بادشاہ سو گیا غصے میں، کہا اٹھ کر میں آ کر اس کی طبیعت صاف کروں گا۔ اس نے دیکھا اگر یہ بادشاہ اٹھ گیا تو میرا سر قلم کر دے گا، اس نے سوتے ہوئے بادشاہ کی حجامت کر دی، پتہ ہی نہیں چلا دیا، بادشاہ کی پورا خط بنا دیا۔ بادشاہ نے بلایا بھی تم حجامت کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے وقت پہ؟ اس نے کہا جی پہلے آئینہ دیکھو میں نے حجامت کر دی۔ بادشاہ نے دیکھا یہ سوتے ہوئے کی حجامت ہو گئی، اس نے کہا آج سے تو راجہ ہے، تو بڑی چیز ہے۔ اس نے اس کو خطاب دیا، عزت ملی، بڑے پروٹوکول، شاہی ہاتھی پہ اس کو گھر چھوڑنے آیا، سارے محلے کے مرد اور عورتیں مبارکباد دینے آئے، آج تمہارے بیٹے کو بادشاہ نے راجہ کا لقب دیا ہے۔ اس کی بیوی خاموش بیٹھی، اس نے خیر مبارک نہیں کہا۔ کسی نے کہا کہ کیا ہوا، کس وجہ سے آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ کو اس حجام کے فن کا کیا پتا، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ایسے ہی کہہ دیا ٹھیک ہے راجہ تو مان لیا۔ جب ہمارے قبیلے کے ماہر نائی 10-15 بیٹھ کر اس کا امتحان لیں، وہ کہیں کہ یہ بندہ قابل ہے تو پھر میں مانوں گی، بادشاہ بیچارے کو کیا پتا۔ تو بادشاہ کو تو کچھ خبر نہیں ہے۔ افسوس کہ آپ بھی سارے بادشاہ ہیں، جس کو چاہو عالم بنا دیتے ہیں، جس کو چاہو مفتی بنا دیتے ہیں۔ خدا را بادشاہوں سے کم ہو جاؤ، بادشاہ نہ بنو، اس عورت کی طرح تھوڑی سی سمجھ استعمال کرو، جو یوٹیوب پہ بیٹھ کر بیان کر دے، جو کوئی نئی بات کہہ دے اس کے پیچھے مت چل پڑو۔ ہمارے کان یہ کمیٹی والوں کا ڈسٹ بین کا ڈبہ نہیں ہے جو آئے کچرا ڈال کر چلا جائے۔ ہمارا دل و دماغ یہ کوئی کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والا کوڑا دان نہیں ہے جو آئے اپنے خیالات ڈال کر چلا جائے۔ ہمارے دل و دماغ پہ محمد عربی کا پہرا ہے، ہم وہی بات سنیں گے جو میرے نبی کی پسند کی ہے، اور وہ بات نہیں سنیں گے جسے میرا نبی سننا نہیں چاہتا۔ اپنے کانوں کو بند کریں، اپنے دلوں کو بند کر لیں۔ ہمارے کان، ہمارے دل، ہمارا دماغ، ہمارا ضمیر یہ پابند ہے۔ ہم ریگولر امت ہیں، سیکولر امت نہیں ہیں۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہمارا ایمان نہیں۔
حضرت عمر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی آئے اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ لقد اصبت کتابا حسنا من اہل الکتاب، مجھے اہل کتاب کا بڑا اچھا لٹریچر ملا ہے، میں اہل کتاب کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول غصے ہوئے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری تابعداری کرتے، عمر تم ان کی کتابیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ موسیٰ اللہ کا سچے نبی نہیں تھے؟ جب ایک سچے نبی کی عبارت پڑھنے کی، کتاب پڑھنے کی اس امت کو اجازت نہیں ہے تو ہمیں کس نے کہہ دیا ہم ہر ایک کی بات سننی شروع کر دیں، ہر کتاب پڑھنی شروع کر دیں؟ خدا را اپنے علماء پر اعتماد کرو، اپنے علماء سے پوچھو جن کی زندگیاں اس موضوع پہ لگی ہیں۔ دیکھا گیا، دیکھیں جی جاوید احمد غامدی نے کتنی اچھی بات کی ہے، اس کا مطالعہ دیکھیں، یہ ان بے دینوں کو ہم جانتے ہیں، ان کے پیچھے کون فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو ادارے بنا کر دے رہا ہے۔ ایک آدمی پاک پتن، میں بھی پاک پتن، ہمارا ضلع پاک پتن ہے، یہ پاک پتن کے ہمارے علاقے کی یہ پروڈکٹ ہے جاوید احمد غامدی، اس کا اصل نام شفیق احمد ککے چھیکا ککے ہے اس کا اصل نام۔ اب یہ کوڈ نام کے ساتھ سامنے آیا۔ ایک آدمی غریب ایک درباری مجاور کے گھر جنم لیتا ہے، باپ اس کا پیر پرست ہے، قبروں کی آمدن کھانے والا، یک نام اس کے کینیڈا میں، یورپ میں، فرانس میں، اٹلی میں ہر جگہ مراکز کھل رہے، نظر نہیں آ رہا پیچھے کون ہاتھ اس کے، کون لوگ ان لوگوں کو آگے لا رہے ہیں؟ مرزا محمد علی جیلمی پاکستان میں، اس کے پاکستان کی مجموعہ تعزیرات ہند کے تحت اس کو اوپر 20 مقدمات قائم ہیں، لیکن پولیس دوسرے دن چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ پیچھے کون سا ہاتھ ہے جو ان کو استعمال کر رہا ہے؟ یہ قادیانیوں کی وہ لابی ہے جو ایسے بے دین لوگوں کو سامنے لاتی ہے، وہ لا کر 100 اچھی باتیں کر کے درمیان میں کفریہ بات کر کے ہمارے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے جو غض بصر کا حکم ہے نا قرآن میں، نظروں کو جھکاؤ، صرف وہ بد بری عورتوں کو دیکھنے سے نہیں ہے، گندے عقائد سے بھی غض بصر کرو، گندے لوگوں کی بات سننے سے بھی کانوں کو اوپر ہاتھ رکھو، کسی کی بیہودہ بات نہ سنو۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 2 منٹ اوپر ہو جائیں تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ مجھے بات مکمل کرنے دیں گے نا انشاءاللہ۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس 2 آدمی آئے، ملحد بے دین اور بدعتی قسم کے تھے، آ کر کہنے لگے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جاؤ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے حدیث کی بات کرنا چاہتے ہیں، کہا میں تم سے حدیث کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں ہم سے اللہ کا قرآن ہی سن لیں، قرآن سننے میں کیا برائی ہے؟ فرمایا میں تم سے اللہ کا قرآن بھی نہیں سننا چاہتا۔ اور علامہ ابن بطہ نے اپنی کتاب جو ہے البانۃ الکبریٰ میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جب بعد میں شاگردوں نے کہا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، کہا حضرت اللہ کا قرآن سننے میں کیا حرج تھا، قرآن سن لیتے۔ کہا جب اللہ کے باغی، اللہ کے بے دین ملحد سے، جس کا اپنا عمل نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، جس کا اپنا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو، اس سے اللہ کا قرآن بھی سنو تو دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اللہ کا قرآن سننے سے بھی دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا را ان علماء کی باتیں سنو جن کی زندگیاں نبی کی سنت کے مطابق ہیں، وہ آپ کے علاقے میں آپ اللہ کا شکر کریں۔ آپ پسماندہ ہیں تو بہت سارے فتنوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو دیہاتوں میں رہنے والے اور جنگلوں میں رہنے والے یہ دجالی فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اب دجالی فتنے سوشل میڈیا کے کندھوں پر بیٹھ کر آپ تک پہنچ رہے ہیں، وہ یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے وہ تمہارے گھروں میں اپنے مبلغ اتار رہے ہیں، تمہاری ذہن سازی کر رہے ہیں۔ لیکن خدا را کسی کو بھی کسی کی پگڑی جبہ دستار دے کر اس کے پیچھے مت چلنا۔ تم محمد عربی کی امت ہو، چوری نہ ہو جانا، تمہیں کوئی چرا کر نہ لے جائے۔ اپنے علماء سے مشورہ کر کے کسی عالم کی تقریر سننا، کسی کی بات سننا، اور جب تک اپنے علماء کسی کی گارنٹی نہ دیں، کسی کی کتنی بھی اچھی بات ہو آپ نے نہیں سننی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ایمان بچانا ہے تو نہ مرزا محمد علی جیلمی کو سننا ہے، نہ جاوید غامدی کو سننا ہے۔ یہ غدار کیا کر رہے ہیں؟ مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے قادیانیوں کے دلائل ایسے ہیں مسلمان جواب نہیں دے سکتے۔ کیا یہ ہمارا بندہ ہے یا ان کا بندہ ہے؟ یہ تو ان کا بندہ ہے، انہی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جاوید غامدی کہتا ہے تصوف کا اسلام میں تصور نہیں، یہی بات قادیانی کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہی بات قادیانی کہتا ہے۔ وہ قادیانی کی باتوں کو نئے انداز سے ہمارے دماغوں میں زہر ڈال رہا ہے۔ اب فرد ہاشمی، جاوید غامدی، حنیف ڈار، تمنا عمادی، اتنے 20 نام آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے۔ سوشل میڈیا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے، اس پہ روزی نہ تلاش کیا کرو، گندگی کے ڈھیر پہ جا کر ایسے چوچے نہ مارا کرو۔ آپ محمد عربی کی امت ہو، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک وقار ہے، اپنے وقار کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ دین سیکھے، جماعتوں کے ساتھ جائیں، مدارس میں آئیں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، اور بے دین لوگ جو رات کی تاریکیوں میں اچانک عالم بن کر یوٹیوب پہ چینل بنا کر مفتی بن کر آن لائن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے فتنوں سے بچ کر رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ نماز پڑھے